اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور محاصل یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کو پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ مقدس میں قابل قبول دین ہے اور دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا جو شخص، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت والے دن، سزا و جزا والے دن اس کو نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ پر یہ ظاہر ہے کہ اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، عقل سلیم یہ حقیقت تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دین و مذہب اختیار کرنے سے پہلے اس کو عقل و خرد، دلیل و برہان اور آئین فطرت اور طبیعت کے مطابق جانچ پڑتال کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اور مکمل تدبر و تأمل کرنے کے بعد اختیار کرنا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن پھر پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بقول کسے اب کیا کرے ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پہلے فہم اسلام عطا فرمائی اور اس کے بعد اس نے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہم تفہیم اسلام کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے امت محمدیہ، امت مرحومہ کے خیر الامم ہونے کی دلیل یہی قرار دی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کو حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور ظاہر ہے کہ تمام اعمال صالحہ سے کوئی افضل ترین عمل ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ خداوند عالم ان اہل ایمان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جو دیار غیر میں رہ کر، مغربی ممالک بیٹھ کر ان کے اندر یہ جذبہ صالح خالق اکبر نے پیدا فرمایا کہ وہ دین اسلام کی تفہیم کا فریضہ ادا کرا رہے ہیں، اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خالق کائنات نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، البتہ اس میں خلوص نیت شرط ہے، نہ ریاکاری ہو، نہ لوگوں کے داد و تحسین سننے کا شوق و ذوق ہو، بلکہ خالق اکبر کے فرمان کے مطابق وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری پر یقین رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائیں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔
اللہ کی عبادت میں شرک نہ کریں، یعنی اس کو یہ حدیث میں ریاکاری کو بھی ادنی الشرک کہا گیا ہے کہ لوگ نیکی کریں اور یہ دل میں خواہش ہو کہ لوگ ہمیں نیکی کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور اگر یہ تمنا ہو کہ لوگ ہماری نیکی کرنے کے بعد لوگ اس کے آپس میں بیٹھ کر اس کی مدح و ثنا کریں، ہماری تعریف و توصیف کریں، اس کو پھر سمعہ کہتے ہیں۔ ریا ہو یا سمعہ، دونوں چیزیں اخلاص فی نیت کے منافی ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور استدعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل بجا لانے کی، اور وہ بھی ریاکاری اور سمعہ سے پاک اور منزہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال سلسلہ کلام یہ فقہی احکام کے بارے میں جاری تھا، تو گزشتہ سلسلہ پروگرام میں بحمداللہ ہم نے منت، قسم اور عہد کے بارے میں اسلامی احکام اور اوامر کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آج کی اس بزم میں، آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ کچھ امانت کے بارے میں، کچھ ہبہ کے بارے میں، کچھ عاریہ کے بارے میں موٹے موٹے مسائل سامعین کرام کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ پتہ چل جائے اسلامی شریعت میں امانت رکھنے اور رکھوانے کے احکام کیا ہیں۔ کسی کو کچھ عطا کرنا ہو، عارضی طور پر اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے اس تاکہ وہ استفادہ کر سکے اور پھر اصل مال واپس لوٹا دے، اس کو عاریہ کہتے ہیں۔ اس کے عاریہ کے احکام کیا ہیں، اور ہبہ، بخشش، ہدیہ اور جو ہے تحفہ نہلہ، اس کے احکام کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا جہاں تک امانت کا تعلق ہے، اسلامی احکام میں امانت کا رکھنا اور جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف، ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دو۔ تو چونکہ کئی بار اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، دین تمدن ہے، دین معاشرت ہے، اس لیے کوئی بندہ تنہا اپنے تمام دین و دنیا کے معاملات انجام نہیں دے سکتا، لہذا وہ دوسرے بنی نوع انسان کے تعاون اور تعاضد کا محتاج نظر آتا ہے۔ تو لہذا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی سفر میں جاتا ہے لیکن اس کو خیال ہوتا ہے کہ میرا گھر چونکہ خالی ہوگا، کوئی چور آ کر مال چرا کے نہ لے جائے، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ مارے، کوئی اور کسی قسم کا کوئی مجھے نقصان و زیان نہ پہنچائے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی واپسی تک کسی کے پاس اپنا مال، زر و جواہر، سونا چاندی یا دیگر چیزیں کسی کے پاس بطور امانت رکھ جائے، تاکہ اس کے واپس آنے تک اس کے مال کی اور اس کی متعلقہ چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اس کو امانت کہتے ہیں، ودیعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہے، اور جس کے پاس امانت رکھنے کی کوشش کی جائے اس کو اپنے پاس بطور امانت رکھنا مستحب ہے اور کار ثواب ہے۔ خالق اکبر فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی امداد کیا کرو۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کی امداد ہے کہ وہ سفر میں جا رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں، تو لہذا وہ اپنی عورتوں کو کسی امین کے امانت حوالے کر جاتا ہے کہ میرے واپس آنے تک میری عزت و ناموس کا خیال رکھنا، یا مال کسی کے حوالے کر جاتا ہے کہ میرے واپس آنے تک میرے مال کی حفاظت کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ امانت رکھنے والے کا کام امانت رکھنا ہے،
اور جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کا دیانتدارانہ فرض یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ بلکہ بعض روایات میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے شر سے باقی تمام مسلمان محفوظ نظر آئیں۔ پھر عرض کیا گیا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من المؤمن من اعتمن الناس علی اموالہم وعلی اعراضہم، ہم مومن اس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ جب لوگ سفر میں جائیں تو اپنا مال بھی اس مومن کے حوالے کر جائیں اور اپنی عزت و ناموس یعنی اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنی بیویاں اس کے حوالے کر جائیں، ان کو یقین ہو یہ ایسا مومن ہے، ایسا با ایمان ہے، ایسا با صالحیت ہے، ایسا صالح اور نیکوکار ہے کہ جب تک اس کے جان میں بدن میں جان ہے اس وقت تک نہ ہمارے مال میں خیانت کرے گا اور نہ ہمیں کوئی عزت و ناموس کا صدمہ پہنچائے گا۔ تو لہذا مومن کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے جس کو لوگ مال و جان اور عزت و ناموس کا امین سمجھیں۔ تو لہذا اب یہی وجہ ہے ہم اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو کافر بھی، مشرک بھی، دوست اور دشمن بھی، صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی۔ لہذا امانت کو رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے، لیکن جس طرح باقی معاملات ہیں اس کی بھی کوئی شرائط ہیں، کوئی قواعد ہیں، کوئی ضوابط ہیں۔ من جملہ ان کے ایک شرط یہ ہے کہ امانت رکھنے والا اور جس کے پاس امانت رکھ رہا ہے دونوں کو مکلف احکام شریعت ہونا چاہیے، اور مکلف آدمی اس وقت ہوتا ہے جب عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور با اختیار بھی ہو، اور کسی سفاہت یا وہ ہے کسی اور جو ہے قرضہ نادہندگی کی وجہ سے اپنے مال میں ممنوع تصرف نہ ہو۔ لہذا ضروری ہے یہ معاملہ تب صحیح ہوگا کہ جب دونوں امانت رکھنے والا اور جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے آپ بالغ بھی ہوں، عاقل بھی ہوں اور با ارادہ بھی ہوں اور با اختیار بھی ہوں، مجبور و مکرہ نہ ہوں۔ لہذا امانت رکھنا جائز ہے اور اس طرح امانت کا ادا کرنا واجب اور لازم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کافر و مسلمان اور نیکوکار و بدکار کے درمیان فرق رکھنا جائز نہیں ہے۔ جب کوئی بیان کرو تو سچ بولو، یہ مت دیکھو کہ تمہارا مخاطب نیکوکار ہے یا بدکار ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، تم یہ دیکھو تمہاری شرافت کا تقاضا کیا ہے۔ تو لہذا جھوٹ بولنا حرام ہے اور سچ بولنا واجب ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ مخاطب کون ہے۔ دوسرا جس میں تمام برابر ہیں وہ ہے امانت، کہ امانت جس کے بعد رکھی جائے اس امانت کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ نیکوکار کی ہو، بدکار کی ہو یا کافر و مسلمان کی ہو، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں۔ وسائل شیعہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ افضل التحیت و تسلیم کی یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اگر شمر ابن ذل جوشن ملعون وہ کند خنجر میرے پاس بطور امانت رکھ جائے جس سے اس نے میرے والد بزرگوار جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا،
تو میں خود خنجر بھی واپس لوٹاؤں گا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا شیوہ و شعار نہیں ہے۔ اور تیسری بات جس میں سب برابر ہیں وہ یہ وعدے کی ایفا ہے کہ وعدہ جب کیا جائے، کافر سے کیا جائے یا مسلمان سے کیا جائے، نیکوکار سے کیا جائے یا کسی بدکار سے کیا جائے، جب وعدہ کیا جائے تو وعدے کی وفا واجب ہے۔ خالق اکبر فرماتے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ جب کسی سے، کسی قوم و ملت سے یا کسی فرد و شخص سے کسی قسم کا وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کرو، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب مقام حساب میں تم سے پوچھا جائے گا کہ وعدہ کر کے وفا کیا تھا یا نہیں، وعدہ کر کے وعدہ نبھایا تھا یا نہیں۔ تو بہرحال امانت کے بارے میں یہی ہے۔ اب رہ گئے اس کے چند مسائل، ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ تو جو امین ہوتا ہے، جس کے پاس مال بطور امانت رکھا جائے، وہ امین ہوتا ہے، لہذا اس پر واجب ہے اس مال کی حفاظت کرے، اور من و ان جب مالک مطالبہ کرے تو پھر بلا کسی تاخیر کے، بغیر کسی تنمل اور تدبر کے فوراً واپس کر دے، کیونکہ خالق اکبر فرماتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ اور اگر خدا نخواستہ امانت رکھنے والا فوت ہو جائے تو پھر امین کا فرض ہے اس کے وارثوں تک وہ امانت والا مال پہنچائے۔ اور اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ جس کے پاس مال امانت رکھا ہوا تھا وہ بیمار ہو جائے اور علامات و آثار موت نمودار ہو جائیں، اس پر واجب ہے کہ فوراً امانت والا مال اس کے مالک تک پہنچانے کا اہتمام کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے، دوری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ جلدی مال نہ پہنچا سکے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے ورثہ کو تفصیلی وصیت کر جائے کہ فلاں چیز میرے پاس بطور امانت ہے، جو فلانے کی ہے اس کو اس تک پہنچا دینا۔ لہذا جب وہ وصیت کر جائے گا تو بری و ذمہ سمجھا جائے گا۔ اب چونکہ امین ہوتا ہے، اگر کبھی مالک میں اور امین میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، مثلا امین کہے میں نے مال واپس کر دیا، اور جو ہے مالک کہے کہ تم نے واپس نہیں کیا، تو شریعت امین کی بات کو مقدم سمجھتی ہے، بشرطے کہ قسم کھا لے۔ وہ قسم کھائے گا کہ میں نے تیری امانت واپس کر دی تھی، اس کے بعد مالک کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی امانت کے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ جب تک امین اس مال میں کوتاہی، اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے، تفریط نہ کرے، اگر وہ پھر بھی ضائع ہو جائے تو امین اس کا ضامن نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس کی حفاظت کرنے میں کوئی کمی کرے، کوئی کوتاہی کرے، جس طرح حفاظت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کرے، تو پھر امین جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے کہ مالک کے مال کی ضمانت دے، اس کا بدل یا اس کی قیمت پیش کرے۔ لہذا اگر مالک میں اور امین میں اختلاف ہو جائے، مالک کہے کہ تو نے اس کے میرے مال میں کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے، لہذا تو ضامن ہے کہ مجھے مال ادا کر، اور امین کہے میں نے کوتاہی نہیں کی، جو طریقہ تھا حفاظت کا میں نے پوری طرح اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن مال تلف ہو گیا ہے، تو پھر قسم کھائے گا اور امین کی بات مقدم سمجھی جائے گی،
اس کو مال ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ ہے امانت کے موٹے موٹے مسائل۔ خالق کائنات ہمیں امین بننے کی، امانت دار بننے کی، ایماندار بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق اکبر نے 18ویں پارے میں مومنین کرام کے صفات گنواتے ہوئے یہ بھی فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی وفا کرتے ہیں۔ لہذا امانت کو ادا کرنا یہ مومنین کرام کے صفات میں شامل ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا مومن کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کا رکھنا اور امین بننا اور امین کہلانا یہ مومن کے علامات میں سے ایک خصوصی علامت ہے۔ لہذا مومن وہ ہے کہ جس پر کافر بھی اعتبار کرے، جس پر دشمن آل محمد بھی اعتماد کرے، جس پر ہر آدمی اعتبار کرے۔ کہیں کہ اختلاف عقائد الگ بات ہے، اختلاف نظریات علیحدہ بات ہے، لیکن فلانا آل محمد کا ماننے والا آدمی شریف ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا کرتا ہے، کوئی امانت رکھ جائے تو امانت کو ادا کرتا ہے، جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب تولتا ہے تو پورا تولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے معصومین نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اور ہمارے نام لیواؤ، جس ماحول میں رہو، جس معاشرے میں رہو، جس زمان و مکان میں رہو، ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہو، دنیا تمہارے کردار کی بلندی کو دیکھتی جائے اور حیدر کرار کی ولایت کا اقرار کرتی جائے۔ جیسا کہ روضہ کافی میں اس مضمون کی ایک روایت موجود ہے کہ جب تمہارا کردار بلند ہوگا، تمہاری روش و رفتار پاکیزہ ہوگی، جب بیان میں صادق ہوگے، امانت کو ادا کرنے والے ہوگے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ برتو گے، تو لوگ کہیں گے رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف ادب صحابہ، خدا رحمت کی بارش برسائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر، جن نے اپنے انعام لیواؤں کو، اپنے اصحاب کو اتنا مؤدب بنا دیا، اتنا مہذب بنا دیا۔ اچھے کام تم کرو گے، لوگ ہماری مدح و ثنا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ تمہارا کردار بگڑ گیا تو برے کام تم کرو گے، لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ جیسے مرید ہیں پھر پیر بھی ایسے ہوں گے، جیسے ماموم ہیں پھر معاذ اللہ ان کے امام بھی ایسے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہنا، کبھی ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بننا۔ یہ ہیں امانت کے واجبی اور مختصر احکام جن کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں امانت ادا کرنے کی، امین بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی، بھلائی کرنے کی، برائی کے بدلے بھی اچھائی کرنے کی تو سعادت عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آریہ کا تعلق ہے، آریہ کہتے ہیں کوئی مال جو آدمی کے پاس موجود ہو، کوئی حاجت مند اہل اسلام، اہل ایمان
اس سے تقاضا کرے کہ کچھ وقت کے لیے مجھے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مال میرے حوالے کر دو. جیسے سلائی والی مشین، سینے والی سوئی، سواری والا گھوڑا یا گدھا، یا موٹر و کار، یا زیورات، یا کپڑے، جو بھی چیز قابل استفادہ ہے، اگر کوئی مسلمان یا اہل ایمان کسی مالک سے تقاضا کرے کہ کچھ وقت کے لیے مجھے موٹر دے دو، یا گھوڑا دے دو، یا یہ مشین دے دو، یا یہ مجھے ہے فلانی چائے دے دو، زیور دے دو. جس طرح کی شادی کے موقع پر عموماً لوگ ایک دوسرے سے زیور مانگتے ہیں، یا کپڑے، اس قسم کے کوئی جشن ہو، کوئی تقریب ہو تو ایک آدمی کے پاس ماشاءاللہ فالتو جوڑے موجود ہیں، لیکن غریب و نادار نئے جوڑے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ شادی پہ جانا چاہتا ہے، اس سے کہتے ہیں ایک جوڑا کپڑوں کا مجھے 2 دن کے لیے دے دو. تو لہذا عاریتاً کسی کو کوئی شاید دینا شریعت محمدیہ میں قابل مدح اس کو شمار کیا گیا ہے، قابل قدر افعال میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے، کیونکہ خیر الناس انفع الناس للناس، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ساری دنیا سے، سارے جہان سے، ساری مخلوقات میں سے افضل ترین بندہ وہ ہے، سب سے اعلیٰ آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. تو یہ بھی تعاون علی البر کے قسم میں شامل ہے. خالق فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ کسی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں دست تعاون دراز کیا کرو. لہذا ایک آدمی کو سواری کی ضرورت ہے، آپ اس کو مفت سواری مہیا کر دیتے ہیں. ایک آدمی نے کپڑا سینا ہے، آپ اس کو مشین اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک آدمی نے کہیں جانا ہے، آپ اس کو موٹر دے دیتے ہیں. ایک آدمی نے عزت کے ساتھ کوئی تقریب شادی جو ہے وہ نبھانی ہے، آپ اس کو زیور یا کپڑے دے دیتے ہیں، یا باقی ضروریات زندگی. تو یہ بہترین نیک عمل ہے، اور یہ تعاون علی البر کی بہترین مثال ہے. لہذا شریعت محمدیہ نے بھی عاریہ کی جو ہے افضائی کی ہے، اور اس کی مد و ثنا فرمائی ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، کام خلق خدا کے، کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی. لہذا آدمی کو چاہیے کہ ایسے مقامات پر، ایسے مواقع پر بنی نوع انسان کا سہارا بنتا ہوا نظر آئے، ان کے کام کرتا ہوا نظر آئے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہوا نظر آئے. لہذا اس کے احکام وہی ہیں عاریہ کے جو امانت کے ہیں. لہذا جو چیز عاریتاً لے جائے وہ امین ہوتا ہے اس مال کی حفاظت کا اور واپس لوٹانے کا. لہذا چاہیے کہ جب اس کا کام ہو جائے، جہاں تک جانے کے لیے گھوڑا یا گدھا لے گیا تھا، یا بار برداری کے لیے کوئی سواری لے گیا تھا، جب اس کا کام ہو جائے تو واپس کر دے. شادی کے لیے اس نے کپڑے لیے تھے یا زیورات لیے تھے، جب تقریب ختم ہو جائے وہ چیزیں واپس کر دی جائیں. لہذا ایک تو امانت والے احکام ہوں گے کہ اس پر حفاظت کرنا بھی واجب ہے، اور پھر جب ضرورت پوری ہو جائے اس کا مالک کو واپس لوٹانا بھی واجب ہے. اور اگر مالک اس سے پہلے بھی تقاضا کرے مجھے میرا مال واپس کرو، تو پھر چونکہ عقود جائزہ میں سے ہے اس لیے اس کا واپس لوٹانا واجب اور لازم ہے. اور اگر چیز تلف ہو جائے،
ضائع ہو جائے، امانت والے احکام لاگو ہوں گے اگر بغیر کوتاہی کے، بغیر مستعیر جس نے اعارہ پر عاریہ پر وہ چیز لی ہے وہ اس کی حفاظت میں کمی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، اگر پھر بھی تلف ہو جائے تو وہ اس کا امین جو ہے ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی حفاظت میں اگر حیوان تھا اس کو پانی پلانے یا چارہ کھلانے میں کوتاہی کرے گا تو پھر اگر وہ حیوان تلف ہو جائے تو پھر اس کی قیمت کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ جو وہ منعن امانت والے احکام یہاں عاریہ پر بھی لاگو ہوں گے، اور اگر مالک اور مستعیر میں جو عاریتاً دیتا ہے اس کو شرعیت میں معیر کہتے ہیں، لینے والے کو مستعیر کہتے ہیں۔ اگر معیر و مستعیر میں مالک اور عاریتاً لینے والے میں اختلاف ہو جائے، مالک کہے تو نے کوتاہی کی ہے لہذا میرے مال کو واپس کر، اس کی قیمت ادا کر، اور مستعیر کہے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو چونکہ یہ بمنزل امین کے ہے لہذا قسم کھائے گا اور بری و ذمہ ہو جائے گا، لہذا اس پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے مستعیر جو عاریہ پن چیز لے جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، لہذا اگر مالک میں اور عاریہ لینے والے میں اختلاف ہو جائے تو قسم کے ساتھ جو ہے مستعیر اس کی بات تسلیم کی جائے گی اور وہ اس کو مال کا ضامن نہیں ہوگا، اور لہذا جب کام ہو جائے تو بھی واپس کرنا واجب ہے، اور کام ابھی نہ ہوا ہو اور مالک مطالبہ کر دے کہ میرا مال واپس کرو تو پھر بھی مال واپس کرنا واجب ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور اس کی ضرورت کو جو ہے پورا کر کے اس کے دل کو خوش کیا جائے، اس کی پریشانی کا ازالہ کیا جائے۔ انسان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں انس پایا جائے، جس میں محبت پائی جائے، جس میں لوگوں کے لیے شفقت کے جذبات پائے جائیں۔ جس بندے کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، جہاں بھوکے کو دیکھے تو متاثر نہ ہو، پیاسے کو دیکھے ٹس سے مس نہ ہو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر ماننا پڑے گا وہ انسانی لباس میں کوئی حیوان چھپا ہوا ہے، یا اس کے پہلو میں دل کی بجائے پتھر کا کوئی ٹکڑا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بعض کتابوں میں عاریتاً لینے دینے کے بارے میں ایک لطیف حکایت پڑھی ہے جس کا یہاں بیان کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ غالباً جواہر الاسرار کے اندر یہ چیز موجود ہے، جواہر الاخلاق یا مخزن اخلاق کے اندر یہ واقعہ پڑا تھا کہ ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم، وہ تعلیم بھی درس و تدریس کا کام بھی کرتا تھا اور فتویٰ دینے کا کام بھی کرتا تھا، لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا۔ اتفاقاً اس کی بیوی فوت ہو گئی اور اس نے سارا سلسلہ بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، پڑھنا پڑھانا بند کر دیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے بس میں اللہ کی یاد میں یہ باقی دن گزاروں گا، دنیا چند روزہ ہے، اس کے اندر رہ کر آدمی کو کوئی لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، جو پڑھتے تھے ان کا پڑھنا بند ہو گیا، جو فتویٰ لیتے تھے ان کا فتویٰ لینا ختم ہو گیا، جو سے علمی فیض حاصل کرتے تھے وہ فیض کا چشمہ بند ہو گیا۔ تو لوگوں نے مختلف تدبیریں سوچی لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک عورت جو دانا عورت تھی
اس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ سفر کی منازل طے کرتی ہوئی اس کے دروازے پہ پہنچی اور پیغام پہنچایا کہ میں بہت دور سے آئی ہوں اور جو ہے بہت بڑا ضروری مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، مجھے باذن باریابی دیا جائے۔ اس نے ملنے سے بڑی پس و پیش کی، لیکن عورت کے اصرار نے اسے مجبور کر دیا کہ ملاقات کا ٹائم دے۔ عورت جب حاضر ہوئی، اس نے سلام کلام کے بعد مسئلہ یہ پوچھا کہ میں نے اپنی پڑوسن سے ایک سوئی لی تھی عاریتن، اپنا کپڑا سینے کے لیے، میں نے کپڑا سی لیا، اب مالکن کہتی ہے میری سوئی واپس کرو، لیکن مجھے وہ سوئی پسند آ گئی ہے، میں واپس نہیں کرنا چاہتی، شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ میں سوئی واپس کر دوں یا واپس نہ کروں، اپنے پاس رکھوں؟ مولانا صاحب ساری بات بھول گئے اور بڑے جوش و جذبہ کے عالم میں کہا کہ تو بڑی نالائق عورت ہے، اس نے جس نے تجھے سوئی دی تھی کپڑا سینے کے لیے، اس نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، مہربانی کی تھی، جب تو نے کام کر لیا تجھ پر واجب ہے کہ سوئی واپس کر دے۔ جب مسئلہ بیان کر چکے تو اس عورت نے کہا حضرت مولانا یہ فرمائیں، یہ بیوی جو آپ کی مر گئی ہے یہ اللہ کی آپ کے پاس امانت تھی یہ آپ کی اپنی ملکیت تھی؟ اس نے کہا جی اللہ کا دی ہوا مال تھا، اللہ کی امانت تھی۔ تو کہنے لگی جب آپ نے کام کر لیا تو مالک نے امانت واپس لوٹا دی، تم نے دروازے کیوں بند کر رکھے ہیں؟ یہ پڑھنا پڑھانا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ لوگوں سے محل ملاقات کیوں ترک کر دی ہے؟ اس وقت عالم صاحب کے آواز بحال ہوئے اور مسکرا کے کہنے لگا پتہ چلتا ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آئی بلکہ مجھے مسئلہ بتانے آئی ہے۔ تو نے صحیح کہا ہے، اللہ کا مال تھا، اللہ نے مجھے دیا تھا، جب مالک نے واپس لے لیا ہے تو مجھے رنج و غم منانے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا دروازے کھل گئے کہ پھر سلسلہ تعلیم و تعلم اور افادہ و استفادہ جاری ہو گیا۔ تو بہرحال آدمی جو ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، ہمیں کسی قسم کے شکوہ شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خدا ان امانت چند روزہ پیش ماست للہ ملک السماوات والارض، جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، خود زمین و آسمان بھی اللہ کے ہیں، لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس کا ہدیہ ہے، عطیہ ہے، فضل ہے، کمال ہے، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اگر عطا کرتا ہے اس کا فضل ہے، واپس لے لیتا ہے اس کا عدل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عاریہ کے موٹے موٹے مسئلے بھی ختم ہو گئے۔ آج کی اس بزم میں چاہوں گا کہ ہبہ کے مسائل پر بھی کوئی مختصر سی گفتگو ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ہبہ جس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ہبہ، نہلا، ہدیہ، اور فارسی میں کہتے ہیں بخشش، لہذا یہ بھی احکام الہیہ میں سے ایک حکم ہے کہ کسی کو، کسی مسلمان کو، قرابت دار کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، اہل حاجت کو کوئی شاید ہدیہ کر دی جائے،
ہبا کر دی جائے، ہبا ہو یا ہدیہ ہو یا نہلا ہو یا بخشش، ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، مطلب سب کا ایک ہے۔ اس سے ہبا کرنے سے، ہدیہ کرنے سے، بخشش کرنے سے محبت بڑھتی ہے، نفرت گھٹتی ہے، لہذا بہمی میل جول بڑھتا ہے۔ شریعت مقدسہ میں ہدیہ پیش کرنے کی، کوئی خلوص کے ساتھ کوئی چیز پیش کرے، اس کو قبول کرنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور معصومین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عداوتیں ختم ہوں تو ہدیہ پیش کیا کرو، اور جب کوئی خلوص کے ساتھ کوئی شے بطور ہدیہ پیش کرے، اگرچہ حقیر بھی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کر لیا کرو۔ اس سے نفرتیں گھٹتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، میل و ملاقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چیز شریعت محمدیہ میں قابل مدح سمجھی گئی ہے، کیونکہ شریعت تعاون کی شریعت ہے، یہ محبت کی شریعت ہے، یہ مودت کی شریعت ہے، یہ بہمی میل جول یہ بڑھانے والی شریعت ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس سے اس میل و محبت میں اضافہ ہو، شریعت مقدسہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ پیش کرنے کو پسند کرتے تھے۔ کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس کو قبول فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی حکم ہے کہ ہبہ کیا کرو، ہدیہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور نفرت گھٹتی ہے۔ باقی جیسی چیزوں کی طرح یہ بھی چونکہ ایک معاملہ ہے اور اس معاملے کی بھی کوئی شرطیں ہیں۔ من جملہ ماشاءاللہ نزلہ لگا ہوا ہے، تھوڑا سا زکام، معاف رکھنا، یہ مجبوری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ من جملہ باقی شرائط کی ایک شرط یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا اور جس کو ہبہ کیا جائے دونوں مکلف بأحکام شریعت ہونے چاہیے، عاقل و بالغ ہونے چاہیے۔ باقی دوسری شرط یہ ہے کہ ہدیہ جو کیا جائے وہ قبضہ بھی اس کا دے دیا جائے، محوب لہو جس کو ہبہ کیا جائے وہ خود یا اس کا کوئی نمائندہ اس کو اپنے قبضے میں بھی لے لے۔ اس کے بعد یہ عقود جائزہ میں سے ہے، اگر ہبہ کرنے والا جب چاہے وہ ہبہ کردہ چیز واپس لے سکتا ہے، لیکن شریعت میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیہ، کہ ہبہ کر کے کوئی واپس لینے والا ایسا سمجھا جائے گا جیسے کوئی اپنی قے کر کے اس کو چھاڑنا شروع کر دے۔ تو جس طرح اپنی قے کر کے اس کو چاڑنا قابل مذمت ہے، کسی کو کوئی چیز دے کر پھر واپس لے لینا یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ یہ عقود جائزہ میں سے ہے، جب چاہے واہب اپنے ہبہ کو وہ توڑ سکتا ہے، محوب جب چاہے وہ چیز واپس کر سکتا ہے، لیکن 5 صورتوں میں یہ ہبہ لازم ہوتا ہے۔ پہلی صورت کہ جب ہبہ معاوضہ ہو، یہ کسی کو کوئی شے ہبہ کرے اور جس کو ہبہ کرے وہ اس کے بدلے کوئی چیز اس کو ہبہ کر دے، اس کو ہبہ معاوضہ کہتے ہیں۔ ہبہ معاوضہ قابل فسخ نہیں ہے، یہ پکا معاملہ ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ دوسری قسم ہبہ اگر رشتہ دار کو کیا جائے،
خواہ وہ خونی رشتہ دار ہو، نسبی یا کوئی سببی، جس طرح میاں بیوی، اگر کسی رشتہ دار کو کوئی شے ہبہ کی جائے وہ ہبہ لازمہ سمجھا جاتا ہے، اس کے توڑنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ہبہ جس کو کیا جائے وہ ہبہ کردہ شخص اس مال کو آگے فروخت کر دے یا کسی کو ہبہ کر کے اپنی ملکیت سے خارج کر دے، پھر بھی ہبہ توڑا نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ جس کو مال ہبہ کیا جائے، وہ مثلا گندم تھی تو وہ اس میں تصرف کر کے اس کا آٹا بنا دے، یا اگر آٹا تھا تو اس کو گوندھ کے اس کی روٹی پکا دے، یا انسرا کپڑا تھا اس کو سی دے، تو کوئی اس میں تغیر تبدل ہو جائے پھر بھی ہبہ لازمہ بن جاتا ہے، اس کو توڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یا ہبہ میں قصد قربت شرط نہیں کہ میں اللہ کی خاطر یہ کام کرتا ہوں، نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہبہ جائز ہے، محبت کی پیگ لڑانے کے لیے، کسی سے اظہار محبت کرنے کے لیے بھی ہبہ جائز ہے، اظہار عقیدت کے لیے کسی بزرگ کی خدمت میں کوئی پیش کرنے کا نام بھی ہدیہ اور ہبہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ کسی غریب و مسکین کو کوئی چیز ہبہ کی جائے اس ارادہ سے کہ خالق اکبر مجھے اس کا آخرت میں اجر و ثواب دے گا، جس کو ہم جو ہے صدقہ بھی کہتے ہیں، تو مجازاً اس صدقے کا بھی ہبہ کا نام اطلاع کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر بقصد قربت دیا جائے، اگر اخروی ثواب کے لالچ میں کسی کو کوئی چیز عطا کی جائے، اس کا واپس لینا بھی جائز نہیں ہے، یہ ہبہ بھی ہبہ لازمہ ہے، یہ ہبہ جائزہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ مہو واہب جو ہبہ کرنے والا ہے اس کو شریعت میں واہب کہتے ہیں، اور جس کو ہبہ کیا جائے اس کو موہوب لہو کہا جاتا ہے، اور جو مال ہبہ کیا جائے اس کو ہبہ اور نہلا یا مال موہوب کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی شریعت کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس کے لیے الفاظ بھی جو ہبہ کرنے والا اور ہبہ قبول کرنے والا جن الفاظ میں یہ مقصد ادا کر دے وہ کافی ہیں، اس کے لیے کوئی خاص صیغہ مخصوص نہیں ہے۔ اور پھر جیسے عرض کر دیا گیا ہبہ کر کے جو ہے اگر ہبہ لازمہ ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہبہ جائزہ ہے یعنی لازمہ نہیں ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شریعت محمدیہ نے اس کو جائز تو قرار دیا لیکن اس کو قابل مذمت فعل قرار دیا گیا ہے۔ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیہ، ہبہ کر کے کوئی شے کسی کو عطا کرنے کے بعد اگر پچھتاوا ہو اور آدمی واپس لے لے، اس کی حرکت ایسی گھٹیا سمجھی جائے گی جیسا کسی کو کوئی جس طرح کوئی اپنی قے کر کے اس کو چاٹنے لگ جائے، تو جس طرح قابل مذمت ہے وہ فعل، یہ فعل بھی قابل نفرت اور قابل مذمت ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنا چاہے، ہدیہ کرنا چاہے، بطور نہلا یا بطور صدقہ و خیرات عطا کرنا چاہے، تو پہلے اس کے مفاد اور اس کے مضرات پر غور کر لے، اگر بہتر سمجھے تو پھر کرنے کے بعد
پچھتانا نہیں چاہیے، بلکہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ فرمایا جو آدمی نیکی کا کام کر کے اپنے اندر فرحت اور بساط محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، اور اگر کوئی غلط کام کرے اپنے اندر رنج اور افسوس محسوس کرے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر شمع ایمان روشن ہے۔ خدا نخواستہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، کوئی بدی کرتا ہے تو کوئی آدمی کو رنج محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق بن جاتا ہے۔ خدا نہ کرے وہ وقت آئے آدمی کو چاہیے کہ جب نیکی کا کوئی کام انجام دے تو خالق اکبر کی توفیق پر اس کا شکریہ ادا کرے اور سجدہ شکر بجا لائے، اور جب کوئی برا کام کرے تو اپنے فوراً متوجہ ہو جائے اور خالق اکبر کی بارگاہ میں ذر و زاری کرے، توبہ و انابہ کرے، اپنے گناہ کی بخشش کا خالق اکبر سے سوال کرے۔ جس کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برا کام کرنے کے بعد اس کو رنج اور قلق محسوس ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر شمع ایمانی روشن ہے، اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایمان کی شمع ہمیشہ روشن رہے اور دنیا کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور و درخشندہ کرتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔